میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا واقعی سفر کے مہینے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیماری سے صحت یاب ہوئے تھے؟ یہ سوالات تو بہت قبل از وقت آنا شروع ہو گئے ہیں سفر کے مہینے کے، اور وہ بھی بالخصوص آخری بدھ کے اوپر بطور خاص ایک بات چیت ہوتی ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ اس پر یعنی کچھ مسائل ہمارے مدنی چینل کے وہ ہیں کہ جس پر بہت ڈیٹیل کے ساتھ بار بار بیان کیا گیا ہے، بیان کیا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا رہے گا، کیونکہ ظاہر ہے کہ سننے والے جداگانہ آتے رہتے ہیں، اور وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، سمجھاتے رہو کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے، مومنوں کو فائدہ دیتا ہے۔ تو آخری بدھ کے حوالے سے یہ ذہن نشین رہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری بدھ کے اندر کسی مرض سے شفا نہیں ملی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مرض وفات کی دنیا سے پردہ فرمانے کا جو مرض تھا، جس میں دنیا سے آپ رخصت ہوئے، وہ مرض اس مہینے میں شروع ہوا، شدت پکڑتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا۔ یہ نہیں کہ اس مہینے میں آپ کو کسی طرح کی شفا حاصل ہوئی ہو، ویسے تو آپ خود شافی ہیں، خود شفا ہیں سراپا، لیکن یہ کہ اس مہینے کے اندر کوئی شفا کا معاملہ ہوا ہو، ایسا نہیں تھا۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح کی خرافات ہمارے یہاں کی جاتی ہیں آخری بدھ کے اندر، اب ہمارے یہاں تو اتنا رواج نہیں ہے ہمارے علاقوں کے اندر تو، لیکن جس طرح کی باتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ تقسیم ہند سے پہلے اس کے جو معاملات ہوتے تھے کہ باغات کے اندر جانا، لوگوں کا گھومنا پھرنا، عورتوں مردوں کا جمع ہونا، یہ تو ساری خرافات ہیں۔ بالفرض اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بدھ کے دن شفا حاصل ہوئی بھی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ بندہ شریعت مطہرہ کی پابندی کو اور بڑھا دے، روزہ رکھے، اس انداز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحت یابی کا وہ خوشی ایک منائے۔ یہاں تو اس کا الٹ معاملہ یہ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جہاں شفا حاصل ہوئی وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اور زیادہ خلاف ورزی کی جانے لگی۔ ٹھیک ہے۔